بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر محمد فاروق اور میں اس وقت یہاں کے پی کے ایک علاقہ ہے، کوستان کا جو ایریا ہے، اس میں دبیر ایک گاؤں ہے، وہاں پہ میں موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ کو ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نظر آ رہی ہوگی یقیناً۔ تو یہ ڈاکٹرز جو ٹیم ہے، یہ ادھر فلڈ کے سلسلے میں جو تباہ کاری ہوئی تھی اس کے لیے میڈیکل کیمپ، اور یہ میڈیکل کیمپ فری جو ہے نا لگایا گیا، اور ان ڈاکٹر صاحبان سے اور جو اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والی جو ٹیم ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ ان کو سفر میں آتے جاتے کیا پرابلمس کا ان کو سیو کرنا پڑا، ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، کیا کیا تکلیف انہوں نے فیس کی ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ کس طرح کے یہ معاملات دیکھ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی آپ کا شکریہ۔ پہلے نمبر پہ یہ بتائیں کہ آپ اتنی دور سے گجرات سے آئے ہیں، یہ کافی تقریباً میرے خیال میں 10-15 گھنٹے کا سفر ہے، تو کیسے یہ خیال آیا؟ یہ تو سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اتنی دور دراز علاقوں میں اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو یہ جب سیلاب کی تباہ کاری ہوئی ہیں تبھی سے ہی رضوان بھائی کے ساتھ ہم رابطہ میں تھے، تو پلان بن رہا تھا، کیونکہ ہمارے تونسا شریف میں 4 کیمپس تھے، اس کے بعد پھر یہ باری تو الحمدللہ جو ہمارا وعدہ تھا آج وعدہ وفا ہوا، اور الحمدللہ 2 دن کا ہم نے فری میڈیکل کیمپ کیا ہے، جس میں تقریباً 4000 کے قریب ہم نے لوگوں کو ریکور کیا ہے، میڈیسن دی ہے، اور میڈیسن بھی الحمدللہ اتنی دی ہے کہ کم از کم ان کا ایک مہینہ جو ہے نا گزر جائے گا، آسانی سے گزر جائے گا۔ تو اس میڈیکل کیمپ کو آرگنائز کرنے میں جو سپورٹ ہے، مالی معاونت کی ہے اور سوشل طور پہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کا ذرا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ جی یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر طارق سلیم صاحب جو جنوبی پنجاب کے صدر ہیں جماعت اسلامی کے، اور انصر محمود دول صاحب ایڈوکیٹ جو امیر گجرات ضلع گجرات ہیں۔ ہم ان کا دل کے احاطہ گہرائیوں سے جو ہے نا شکریہ ادا کرتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان کا کیسے شکریہ ادا کریں گے۔ انہوں نے ہمیں آنے سے وہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے واپسی کا جتنا بھی ہمارے جو مشکلات ہیں سفری یا مالی یا جو بھی ہے، ہر حوالے سے ہمیں تعاون جو ہے انہوں نے کیا ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شاید ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان کا شکریہ کیسے ادا کریں۔ اچھا، الخدمت فاؤنڈیشن نے آپ کو مکمل طور پر پک اینڈ ڈراپ سروس بھی دی ہے اور میڈیسنز بھی جو ہے نا وہ آپ کو دی ہیں؟ جی بالکل، یہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمیں مکمل طور پہ نا سپورٹ کیا ہر طرح سے۔ جی بالکل صحیح ہو گیا۔ اور اس طرح یہ جو علاقہ ہے، اس طرح کہ آپ کی رسائی کس طرح ہوئی ہے، کیسے آپ نے اس جگہ کو لوکیٹ کیا ہے، اور کس طرح آپ کو پتہ چلا کہ یہاں پہ میڈیکل کیمپ کی اور فرسٹ ایڈ کی جو ضرورت ہے؟ میڈیکل کیمپس ہم پورے پاکستان میں 2015 سے لگا رہے ہیں، اور 75 پلس کیمپ کر چکے ہیں، اور 1.5 سال پہلے ان علاقوں میں ہم آلریڈی کیمپ کر چکے ہیں، اور جہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے ہم کافی عرصے سے رابطے میں ہیں۔ اور کیمپ ویسے ہی ہم نے کرنا تھا، پچھلے سال ہم کر کے گئے ہیں، پر یہ جو سیلاب کی تباہ کاری ہوئی ہیں پھر خصوصی بلاوا تھا کہ اب ضرورت ہے، تو اس کو ضرورت کو پورا کرنے کی یہ کوشش تھی، اور آج الحمدللہ یہ کوشش جو ہے نا وعدہ وفا ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو آپ نے اپنی بات میں رضوان بھائی کا ذکر کیا ہے، تو ان کے والد سے ان کی کوارڈینیشن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی رضوان بھائی سے میرا تقریباً پچھلے 2 سال سے رابطہ ہے، اور یہ ماشاءاللہ یہاں کے کہہ لیں کہ امیر ہیں، اس پورے جو ایریا ہے دوبہر، یہ چھوٹا علاقہ نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد ہے، اور کافی چھوٹے چھوٹے ادھر گاؤں بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں دوبہر کی، یہ رضوان بھائی ہمیں بتاتے رہے ہیں، اور ہمیں تقریباً کوستان کے علاقے سے 500 سے 600 خاندانوں کی لسٹ ملی ہے، وہ میں نے پیش کی ہے ڈاکٹر سلیم صاحب کو اور انصر محمود دول صاحب جو ہمارے گجرات کے امیر ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی جو ادھر کے جو مالی معاونت کے حوالے سے یا بستر کمبل یا دوسرے جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ وعدہ ہے کہ کوشش ہے کہ وہ ہم پہنچائیں بہن بھائیوں کو، کہ ابھی یہ علاقہ ایسا ہے کہ ادھر برف باری بھی سٹارٹ ہونے والی ہے، اور سیلاب کی وجہ سے 80% جو علاقہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اور رضوان بھائی نے ہمیں بڑا زبردست کوارڈینیٹ کیا ہے
کہہ لیں کہ اتنے دور دراز علاقے میں یعنی کہ 15 گھنٹے کا سفر ہے، اس میں 3 سے 4 گھنٹے پیدل سفر، سڑک نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور یہ ٹاپ پہ جو ہے نا ایک یہ دوبیر ڈیم ہے اور میرے خیال میں یہی حصہ جو ہے نا مضبوطی ہونے کی وجہ سے کچھ حصہ اس کا نیچے سے تباہی کا شکار ہوا ہے. اور ادھر ہم نے کیمپ کیا، یہ سینٹرل ہے، ادھر تقریباً جو آگے 3-4 گھنٹے کا رستہ ہے یا پیچھے وہ سارے ادھر کور اپ ہو گئے ہیں الحمدللہ. اچھا رضوان بھائی، آپ بتائیں ادھر آپ کی کیا مصروفیات ہیں اور آپ نے کس طرح ڈاکٹر صاحب سے رسائی حاصل کی؟ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. دراصل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا کوئی تعلق 2-3 سال پرانا ہے. ہم واٹس اپ اور دیگر سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم کے ذریعے سے جڑے ہوئے تھے، تو میں وقتاً فوقتاً ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ کرتا رہتا تھا. جیسے ہی یہ سیلاب آئی تو میں نے یہ ڈاکٹر صاحب کے گوش گزار کی تھی یہ بات. تو ڈاکٹر صاحب تبھی آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ بتایا کہ اگر آپ آئیں گے تو وہ اس میں سے جو مستحقین ہیں، جو سیلاب زدگان ہیں، وہ مستفید نہیں ہو سکتے ہیں، اور کہیں کیکیج پہ یہ میڈیکل کیمپ لگایا جائے گا تو اس سے مطلب جتنے مستحقین ہیں وہ مستفید نہیں ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات، جہاں تک آپ نے میرے مصروفیت کے بارے میں پوچھا ہے، تو میں اس علاقے کا باسی ہوں اور پروفیشنلی ایک ٹیچر ہوں. اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن کا تحصیل کا ذمہ دار ہوں اور دوبیر کا یہ جماعت اسلامی دوبیر کا امیر ہوں. اور اس طرح چھوٹے موٹے بس اپنی وسعت کے مطابق سوشل کاموں میں مصروف رہتا ہوں. جی بہت شکریہ رضوان بھائی. اچھا، یہاں کی زندگی میں نے خود، چونکہ میں بھی میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے بھی اس کیمپ میں حصہ لیا ہے، تو یہاں کی زندگی جو ہے نا عام نارمل پنجاب یا میدانی علاقوں کے سے کافی یہ نا ڈیفیکلٹ نظر آ رہی ہے. تو یہ کس طرح آپ مینج کرتے ہیں؟ اب سیلاب کاری کے بعد یہ جو نقصانات ہوئے ہیں تو کس طرح آپ مینج کرتے ہیں؟ آنے جانے میں کافی پرابلم ہے. سڑک جو ہے ہم نے خود آنے میں ہمیں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پیدل ہم نے سفر کیا ہے. تو کس طرح یہ زندگی گزری ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے مثلاً جو ہمیں مشکلات ہیں، ان مشکلات کو سہنے کی ہمیں یہ قوت عطا کی ہے. ہم اس پہاڑی علاقوں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور ہمیں بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں. بہت مشکلات ہوتی ہیں. پہلے تو 8-10-15 گھنٹے کا راستہ تھا پیدل، پرخطر راستہ، اوپر سے پتھر آنے کا بھی خطرہ تھا. وقتاً فوقتاً بارشیں بھی ہوتی ہے، اس سے یہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں یہ مزید خرابی کی طرف جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کے پرورش کے لیے باہر سے کچھ سامان لے کر بھی آنا ہوتا ہے. تو اگر مشقت پہ لائیں 5-6-7 ہزار اس کا وہ مشقت لگتی ہے بوری پہ، اور اگر خود لائیں تو بہت مشکلات ہوتی ہے. لیکن بس اللہ تعالیٰ کا وہی بات ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم خوش ہیں اپنے ہر حالت پہ الحمدللہ. جی میں نے بالکل دیکھا ہے کہ یہاں سے تقریباً اپنی کمر پہ، کندھوں پہ اٹھا کے سامان، جو خوردنی سامان ہے ضرورت زندگی کا، میں نے دیکھا ہے خود اس چیز کا میں شاہد ہوں کہ کافی مشکلات کا سامنا ہے. ادھر رستے بھی کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، سب کو جو ہے نا وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا نظام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو حکومت وقت سے کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں؟ بس ہم حکومتی وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک مضبوط روڈ، تقریباً جو نالہ ہے، نالے سے کوئی 200-300 فٹ بلندی پہ بنایا جائے، اور تاکہ ایک حد تک ہم بحال رہیں. اگر پھر بھی یہ سیلاب آئیں اور ہمارے راستے بحال ہوئے تو ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ یقین مانیں کہ جب سیلاب آئی اس کے بعد یہ راستے جو نالے پہ راستے تھی، یہ راستے بھی نہیں تھے، تو ہمیں یہ پہاڑوں کو سر کرنا ہوتا تھا اور ایک دوسرے مریضوں کو اٹھا کر لینا. یقیناً ہمارے اس سیلاب کے بعد ہمارے حائزے کے ذریعے سے ہمارے تقریباً 20 مریض شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سارے تعمر کے مطلب مریض بن گئے ہیں. تو بس ہم یہ واحد مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو پکا سڑک ہے اس کو تعمیر کیا جائے تاکہ ہماری یہ محرومی اور ہماری یہ مشکلات کے حد تک کم ہو سکیں. جی رضوان بھائی، یہ تو کافی آپ نے تفصیلی بات کی ہے، لیکن جو ہیلتھ کے شعبے سے متعلق جو بنیادی ضرورت زندگی میں نہیں دیکھ رہا ادھر. کوئی یہاں پہ مرکزی کوئی سینٹر نہیں ہے، کوئی دیہی سینٹر نہیں ہے. اس حوالے سے کیا آپ؟ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر دیہی سینٹرز کہیں بنے ہوئے ہیں تو وہ بنتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں،
تو وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں, وہ بہہ جاتے ہیں. اس وجہ سے جو وہاں کے جو ملازمین ہوتے ہیں, وہاں جو ڈاکٹر ٹیکنیشینز وغیرہ ہوتے ہیں, پھر ان کو یہ ڈیوٹی کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں فری جو میڈیسنز ہے جو حکومت نے مہیا کرنا ہے, وہ پراپرلی یہاں تک نہیں پہنچتے ہیں. اگر پہنچتے بھی ہیں تو دونوں مطلب جگہوں سے یہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے, اور اس وجہ سے یہ پراپرلی یہاں نہیں پہنچتی ہیں. اور اس وجہ سے اور یہاں کے لوگ بہت غریب ہیں, روزگار کے لیے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اس وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اگر غریب ہو اور اس کے پاس یہ ادویات لانے کے پیسے نہ ہوں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یا اس کا وہ مریض مر جاتا ہے, یا تاحیات وہ معذور اور کوئی دوسرا کوئی موذی مرض کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو صحت کے شعبے کے جو مرکز ہیں, وہ ان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہیں. اور میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت مشکلات ہیں. جی بالکل, یہ بہت تکلیف والا معاملہ ہے. ایک زندگی کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے, اس کو اگر ٹائم پہ موقع پہ فرسٹ ایڈ نہ ملے تو وہ یقیناً اس کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. اور پھر جب وہ بندہ اپاہج ہو جاتا ہے پوری عمر کے لیے, وہ دوسروں کے لیے بھی وبال جان بن جاتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ اس کی طرف جو ہے نا خصوصی توجہ دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کو جو ہے نا, وہ چونکہ پردے کا بہت ادھر جو سسٹم چلتا ہے, باقی علاقوں میں تو اتنا نہیں ہوتا. یہ پردے کی وجہ سے خواتین جو کہیں آ جا نہیں سکتی, کیونکہ مردوں کے کندھوں پہ ساری ذمہ داری ہے. تو خواتین کے جو ایشوز ہیں, ان کو جو مسائل ہیں, ابھی کچھ ہماری بہنیں آئی ہیں, ان کو لیٹ شاید پتہ چلا ہے یا وہ لیٹ پہنچ سکی ہیں. تو یہ کس طرح یہ خواتین مینج کرتی ہیں؟ بچے کے مسائل ہیں, اور بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں, یہ کس طرح مینج کرتے ہیں؟ کوئی دائی وغیرہ کا کوئی ادھر کوئی سسٹم ہے؟ کوئی خاص سسٹم نہیں ہے دائی وغیرہ کا. بس یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو بس حالات پہ چھوڑ دیتے ہیں, اور یہاں کے جو حالات دیکھ کر, یہاں کے جو ماحول کے موافقت سے, بس اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اکثر جو ڈیلیوری کیسز ہیں وہ ادھر ہی مطلب نارمل ہی گھر میں ہی حل ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر مجبوراً اگر سڑک ہوا تو گاڑی میں, ورنہ اٹھا کر کندھوں پہ لے جا کر کہیں جو ہسپتال ہے, کہیں یہ زچہ بچہ کا جو نظام موجود کہیں ہے, وہاں لے کر جانا ہوتا ہے, اور وہاں پھر یہ مسائل حل ہوتے. تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ یہاں LHVs وغیرہ جو دائیاں وغیرہ ہیں, وہ ایک تو پراپرلی ہوتے نہیں ہیں, اور یا ہوتی ہیں تو وہ انٹرینڈ ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف ایک بار پھر آتا ہوں. آپ کی ڈاکٹرز کی ٹیم میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم میں 6 لوگ شامل ہیں, اور 4 لوگ یہاں سے ہم نے مقامی لوگ, 10 بندے ہیں ٹوٹل. رفائی کام کے میں وہ خدمت خلق کے جذبے میں انہوں نے آپ کو رضاکارانہ طور پہ سپورٹ کیا؟ جی جتنا ماشاءاللہ بولا کہ تقریباً 4000 کے قریب ہم نے جو پیشنٹ چیک کیا ہے. تو یہ شاید اگر یہ 5-6 بندے نہ ہوتے تو ہمیں 2 دن کے بجائے یہاں 10 دن بھی کم پڑ جاتے ہیں. جی یہ چیز ہے. تو اس کیمپ میں COH کا کیا رول ہے؟ کمیونٹی یا ہومیوپیتھ میں گجرات کا صدر ہوں, اور رول یہ ہے کہ ہم جو ہومیوپیتھی ہے نا, اور ہومیوپیتھس کی جو ہے بہتری کے لیے پورے پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے چیئرمین صاحب ڈاکٹر محمد اشرف چودھری, ان کی ہدایت پہ, اور ہمارے جو سیکٹری ہیں ڈاکٹر عقیل جوید صاحب, اور چیئرپرسن صاحبہ جو ڈاکٹر سمینہ شہناز ہیں, ہم دن رات ہومیوپیتھس اور ہومیوپیتھ کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہر گھر میں ہومیوپیتھی جو ہے نا, وہ میڈیسن جو ہیں وہ استعمال کی جائیں گی. کیونکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے, دنیا کا دوسرا بڑا طریقہ علاج ہے, سیف, افیکٹو اور کوئک. جی میں اس چیز کو اس موقع پہ تھوڑا سا میں بھی اس بات کا ذکر کرتا چلوں. COH کمیونٹی آف ہومیوپیتھ پاکستان, یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ہومیوپیتھس کے رائٹس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور جو اس کے بانی ہیں چودھری اشرف صاحب, اور ان کے ساتھ میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں جنرل سیکرٹری صاحب عقیل جاوید صاحب. ان تمام دوستوں کی یہ کاوش ہے کہ یہ خود ان مقامات کو کوشش کرتے ہیں لوکیٹ کرنے کی, اور پھر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد پھر موقع کی مناسبت سے اور مقامی دوستوں سے تعاون کے زمرے میں جو پھر چیز سامنے آتی ہے, پھر کیمپ لگانے کا اہتمام یہ لوگ کرواتے ہیں, اور ساتھ میں الخدمت فاؤنڈیشن بھی ہمیں تعاون کرتی ہے. اچھا رضوان بھائی, یہ بتائیں کہ آپ کے اس آج کی ڈیٹ میں یہ جو آپ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, دبیر اس کا نام ہے, تو یہاں سے جو ہیلتھ کے ایشوز کو سالو کرنے کے لیے
جو ہیلتھ سینٹرز ہیں ہسپتال ہیں وہ کتنی دور ہیں؟ यहाँ से तकरीबन वो कैकेज पे पढ़ते हैं और अमूमन जो हर सहूलत से लेस वो हस्पताल हैं, तो वो बिशाम भी नहीं है। फिर हमें मजबूरन सवात और नीचे ये बटग्राम 8 से 10 एबटाबाद का रास्ता तय करना होता है। तो रास्ते में ये मरीज़ों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। और साथ साथ अक्सर में तकरीबन 20% इस तरह केसेस आते हैं कि या मरीज़ को वो फौत हो जाता है और या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचता है। जी बहुत मुश्किल हालात हैं। इस सूरत में तकरीबन 10-12 घंटे का सफ़र कहीं पे पैदल चलना पड़ जाता है, कभी गधों या खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है, कभी किसी गाड़ी की सहूलत लेनी पड़ती है। ये गवर्नमेंट वक्त से ये गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दें। इनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, सड़कें, हेल्थ के इश्यूज़ हैं। तो अच्छा, कारोबारी जो मौक़े हैं उनके बारे में कुछ बताएं। यहाँ पे रोज़गार ज़िंदगी किस तरह आप मैनेज करते हैं? यहाँ पर जो रोज़गारी ज़िंदगी बेसिकली वो हम मतलब ये एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं। सबसे मतलब मेरे ख़्याल में 90% लोगों का ये पेशा खेती बाड़ी है। उसके बाद ये साइड पे कहीं कहीं ये छोटे छोटे बाज़ार भी हैं, तो वहाँ दुकानें हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत लोग ये बतौर ड्राइविंग वो करते हैं। और 100 में से तकरीबन 2% या 3 या हत्ता 5 तक लोग ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वह उनका ज़रिया रोज़गार है। सही है। अब चूँकि बर्फ़बारी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें जो मुतासरीन हैं, अभी तक मैंने देखा है कि ख़ास किस्म का जो वर्क है ना, जो होना चाहिए था, जिस तरह के मामलात हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं और रोज़गार के मसाइल हैं, तो स्कूल कॉलेजेस का भी मैं देखा है, यहाँ पे कोई खातर खा को मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तो किस तरह ये सारा सिस्टम ये कैसे मैनेज होता है? बस ये एक तरीक़ाकार से चलता रहता है न। स्कूल भी देखें, मैं ख़ुद ये महकमा एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, तो स्कूल्स में मसलन कि जो मेयार होना चाहिए तालीम का वो नहीं है। इसके अलावा हस्पतालों में जिस तरह होना चाहिए वो उसी तरह बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ मसलन कि बर्फ़बारी का सीज़न भी आता है, सब कुछ आता है। पहले तो ये होता था कि ये सड़क बहाल था तो एक हद तक लोगों को आसानी थी। अब बस पता नहीं है कि क्या होगा। उम्मीद है कि ये जो कच्चा सड़क है ये बन जाएगा और इसी तरह बस ये निज़ामी ज़िंदगी चलता रहेगा। अल्लाह ताला रहम फरमाए। काफ़ी हद तक देखा कि अपनी मदद आपके तहत लोग सिस्टम चला रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ एक बार फिर आता हूँ। ये मुझे बताएं, आपने ये कैंप किया है, कल भी कैंप किया है, मैं भी इस कैंप में शामिल था, तो आपकी नज़र में जो डिज़ीज़ हैं वो किस किस्म की डिज़ीज़ को आपको फेस करना पड़ रहा है? ये किस किस्म के जो मरीज़ हैं आपके पास आए हैं? जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने बताया कि पहाड़ी इलाके में हम 2 साल से कैंप्स कर रहे हैं। इधर सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं मैदे के मसाइल हैं, कान के मसाइल हैं, गुर्दों के मसाइल हैं और जोड़ों के दर्द के जो कामन चीज़ें हैं और स्किन डिजीज़ के जो है ना वो भी हैं। ये 5-6 जो बीमारियाँ कामन हैं। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी तो ये मौसम में वो तो आम 12 महीने चलता है इनका। ये मेन इश्यूज़ हैं। और उस हवाले से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये क्योंकि जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो ना पूरी होने की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं। क्योंकि मे भी हमने देखा है कि 12-13 घंटे ख़ास तौर पर हम लोगों के लिए मे भी इनका 6 से 7 घंटे लगे। हमारे लिए 12-13 घंटे का सफ़र है और मे भी एक टाइम का ये खाना खा के अपना गुजारा कर रहे हैं। ग़िज़ाई ज़रूरत ना पूरी होने की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये जो कंपनीज मेडिसिन बना रही हैं, तो इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि क्या वो इस खिदमत खलक में वो फ्री कैंप लगाने वाले जो लोग हैं उनको मेडिसिन की फराहमी में हासिल अपना ढीला रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन कैंप में आए और लोगों के लिए जो फ़ायदा मंद हो? देखिए जी, कम्युनिटी या होम्योपैथ के प्लेटफार्म से ना हम आज ये ऐलान करते हैं आपके ज़रिए कि पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, किसी को भी, किसी दोस्त को, किसी भाई को, हमारी बहन को, किसी को कोई मसला होता है और वो ख़ास तौर पे जो इस तरह के इलाके हैं, चाहे वो मैदानी इलाके हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं, चाहे पहाड़ी इलाके हैं, अगर कंपनीज़ हमें तावन करे तो हम घर घर जाने के लिए तैयार हैं। ये इनका रोल हो सकता है क्योंकि फाइनेंशली हर बंदा इस चीज़ को नहीं कर सकता। हर बंदे के अपने मामलात होते हैं, अपना तरीका ज़िंदगी होता है और बंदा बाउंड होता है। अगर हमें मेडिसिन की सहूलत मिले हर तरह की तो हम इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है खून के आखिरी कतरे तक ये जज्बा हम और कम्युनिटी या होम्योपैथ पाकिस्तान की पूरी टीम हम इस जज्बे के खिदमत के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह यही एम है, खिदमत हलक, और यही हकीकी ज़िंदगी है। और मेरे ख्याल में और हमारा ईमान है, यकीन है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाने हैं, दुनिया से जाना है। नेकी, अच्छाई, नेक अमाल और जो सदका जारिया वाले काम है सिर्फ वही ज़िंदा रहने हैं, बाकी सब फना हो जाने हैं।
میں اس موقع سے انصاف نیوز ایجنسی کے پلیٹ فارم سے میں جتنے بھی فارمیسیز ہیں، ہومیوپیتھی کی ہو، ہربل کی ہو، اس کے علاوہ ایلوپیتھک ہو، میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے میں ڈاکٹرز کے ساتھ تعاون کریں اور میڈیسنز کی جو فراہمی ہے وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رفع عامہ کے لیے اور سیلاب زدگان کے لیے وہ فراہم کریں، تاکہ اتنی قیمتی جانیں ہیں، اتنا پاکستان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے، ان لوگوں میں بھی یقیناً ان کو اگر وسائل ملتے ہیں تو یقیناً یہ ٹیلنٹ کھل کے سامنے آ سکتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ اور پرائیویٹ لیول پہ جو لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ لازمی اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ اور ہمارے جو ہیں سی او ایچ کے پلیٹ فارم پہ بھی آپ ہمیں اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، الخدمت سینٹر پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ ان لوگوں تک جو ہے نا بنیادی ضرورتیں جو ہے نا پہنچیں۔ اب سردی کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے، یہاں پہ یقیناً گرم کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، لحافوں کی بھی ضرورت ہے، سویٹرز کی بھی ضرورت ہے، شوز کی ضرورت ہے۔ تقریباً سمجھ لیں کہ جو ہم میدانی علاقوں میں چیزیں یوز کرنے والے لوگ ہیں، آسانی سے دکانوں سے جا کے خرید سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں محال ہیں۔ تو رضوان بھائی، یہ جو اب چونکہ میرے خیال میں پچھلے سال فلڈ آیا ہے، تو اب تک یہ جو گرمی سردی کے جو معاملات ہیں، اس میں الخدمت سینٹر جو اپنا اس نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے۔ موسم کے حساب سے آپ کے پاس کچھ مواد ہے، کپڑے وغیرہ، اور لوگوں کے پاس ضرورت زندگی اس طرح گزارنے تو کے لیے؟ یہ سوری، یہ تقریباً یہ اگست میں آیا ہے نا یہ سیلاب، ہاں، تو 6 ماہ پہلے۔ اب تک تقریباً میرے اس کے مطابق کیوں اور ہمارے صدر صاحب کے مطابق ہم نے کوئی تقریباً یہ کوہستان لور میں 1300 پلس پیکیجز یہ راشن کے، فی الحال ہم نے راشن پہ فوکس کیا تھا کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ راشن کا تھا، تو 1300 پلس پیکیجز ہم تقسیم کر چکے ہیں۔ اور اب بھی ہم نیچے مرکز سے رابطے میں ہیں، اپنے سارے جو ریجنز ہیں ان سے رابطے میں ہیں کہ اگر ہمیں کچھ یہ گرم کپڑے، لحاف، کمبل وغیرہ یہ مل سکیں تو یہ ہوگا کہ یہ ہم جو یہ سیلاب زدگان ہیں اور جو متاثرین ہیں ان تک پہنچا سکیں، تاکہ یہ آگے سب سے زیادہ مسئلہ یہ جو بے گھر لوگ ہوئے ہیں سیلاب میں، جن کے گھر بہ چکے ہیں، ان کو مسئلہ ہے، کیونکہ اکثر بلکہ 100 میں سے 99% لوگوں کے جو بے گھر ہوئے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ وہ ود سامان ان کا گھر بہ چکا ہے، چانک اس طرح ہیں، بالکل خالی ہاتھ ہو گئے ہیں۔ تو ان کے لیے مثلا اب یہ سردی گزارنا ان کے لیے محال ہے ود آؤٹ یہ ان چیزوں کے۔ تو اس مد میں اگر کچھ ان کے ساتھ مدد ہو سکے تو بہتر ہے۔ اور اب ہم بھی کوشش میں ہیں، لیکن یہ بدقسمتی سے، یہ سب سے بڑی بدقسمتی کہہ لیں کہ سارے پاکستان میں یہ سیلاب آئی ہوئی ہے، تو الخدمت ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتی ہے، اپنے بساط کے مطابق کوشش کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے پاس کوئی 100 تک یہ لحافیں آئی تھی، تو ادھر ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے۔ اور ہمارے جو لوور کوہستان ہے وہاں تقریباً حکومتی ریکارڈ کے مطابق 1000 پلس جو گھر ہیں وہ دریا برد ہوئے ہیں، تو وہ تو بہت کم ہوئے اس لحاظ سے نا۔ تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ادھر ہی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور نیچے سے بھی یہ کوشش ہو رہا ہے، لیکن بس اب تک مطلب جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا ہے، ہماری الخدمت کی طرف سے بھی نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، وہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہمارا جو علاقہ ہے، ہمارا ضلع ہے، وہ یہاں جہالت بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ساتھ 2-3% اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ جو غیر متاثر ہوتے ہیں وہ بھی یہ امداد لینا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو ہاں، اور دوسرا ایک حد تک جو بااثر لوگ ہیں، تو اکثر اگر الخدمت بھی اس علاقے کی مناسبت سے الخدمت بھی ایک حد تک ان کی بات کو مانتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں 50% اگر ہم مستحقین کو دیتے ہیں تو 50% غیر مستحقین کو جاتا ہے۔ حالانکہ بطور الخدمت کا ایک ذمہ دار میرے اپنے ٹوٹل جو ضلعی باڈی ہے، اپنے جو جماعت کے اراکین ہیں، اب تک ہمارے مطلب آپس میں مخالفت ہے، ہمارا اختلاف چل رہا ہے اس بات پہ، کیونکہ میرے مطابق وہ اگر دے رہے ہیں تو وہ صرف مستحقین کو دیں، غیر مستحقین کو نہ دیں، تو اس کو ملے۔ تو وہ ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو غیر ضرورت مند ہیں ان کا بھی کام چل جاتا ہے، وہ بطور مافیا اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے میرے مطابق۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بار پھر آپ کی طرف، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو، اور چونکہ میں بھی آپ کی ٹیم میں شامل ہوں، تو آپ نے تقریباً ادھر 2 دن کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ سفر میں بھی ظاہر بات ٹائم لگا ہے، اور ہمارا یقیناً کلینک جو ہم کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے آپ کو کوئی یومیہ اجرت ملی ہے؟ جی نہیں، کوئی یومیہ اجرت نہیں ہے۔ یہ ہم جیسے کہ بتایا کہ یہ
ہم فی سبیل اللہ یہ کام کرتے ہیں. یہ سارے کلینک وغیرہ وہ جو بھی ہوتا ہے ہم اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں اس کام پہ شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کے, اللہ نے یہ ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک خون کا آخری قطرہ ہے ہم انشاءاللہ یہ خدمت کرتے رہیں گے, اور باقی انشاءاللہ ہم اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اللہ بہتر دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, یہ بات کرنی بہت ضروری تھی. بعض حلقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ فیسیں نہیں چھوڑتے, اور میں چونکہ اس فیلڈ میں خود بھی کام کرتا ہوں اور اس ٹیم کا حصہ ہوں. ہمارے ساتھ 2 لیڈی ڈاکٹرز بھی آئی ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک جونیئر ڈاکٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, اور میں بھی. ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہم ادھر آئے ہیں سارے کام چھوڑ چھاڑ کے, اور یہاں کی انتظامیہ جو جہاں پہ ہم نے اسٹے کیا ہے ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا ہے, ہمارے رہنے کا بندوبست کیا ہے, ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے, پورا پروٹوکول ہمیں دیا ہے. ان کی میں ان تمام دوستوں کا, یہ سب دوستوں کا میں مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور اس چینل کے توسط سے یہ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ فلاحی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دکھی انسانیت کی خدمت کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.